قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان مراج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ایسی وجوہات اور اسباب پوچھیں گے جن کی وجہ سے جادو جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی قاری صاحب، ذرا ہمیں وجوہات کے بارے میں بتائیں۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلی چیز عدنان بھائی، اسباب کے حوالے سے، وجوہات کے حوالے سے، جب انسان جادو جنات کے معاملات میں، جادو جنات کب زیادہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی، جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان ایمانی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو جادو جنات زیادہ اثر کرتے ہیں۔ جنات، جو بندہ ایمانی لحاظ سے مضبوط ہوگا، جنات اس سے ڈریں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کا دل مضبوط ہوگا، وہ اعصابی لحاظ سے مضبوط ہوگا۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مریضہ آئی، اس کا علاج کیا تو جن حاضر ہوا، اس نے بتایا کہ میں اس کے اوپر بہت مشکل سے ہیوی ہوا ہوں، میں اس کے اوپر بہت مشکل سے آیا ہوں۔ اچھا، 2 ماہ ہو گئے تھے مجھے بھیجے ہوئے، میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکا 2 ماہ۔ کیوں؟ یہ ایمان کی مضبوط تھی اور اعصاب کی مضبوط تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا، ایک دن یہ بہت زیادہ ڈر گئی، کسی وجہ سے کوئی چور آئے یا کوئی اس طرح کا معاملہ بنا، تو پھر اس کے جو ہے وہ ڈرنے کی وجہ سے، وہ خوف کی وجہ سے مجھے موقع ملا اور میں اس کے اندر داخل ہوا۔ جب بندے میں خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، کمزوری آتی ہے، اللہ نے انسان کو مضبوط بنایا ہے، جب اس میں کمزوری آتی ہے تو جن شیطان اس میں داخل ہوتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، یقین کا نہ ہونا۔ میں نے اذکار کیے ہیں تو میں سوچتا ہوں یار پتہ نہیں میں نے کر تو لیے ہیں، اب میں محفوظ ہوں کہ نہیں ہوں، مجھ پر دوبارہ جادو نہ ہو جائے۔ اب میں مریضوں کو اذکار ہم بتاتے ہیں نا، تو کہتے جی اذکار کرنے سے میرے اوپر ایسے ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی تمہارا یقین نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا یہ اذکار کرنے سے بندہ محفوظ ہے، تو ہم محفوظ ہیں۔ بے شک۔ اور الحمدللہ ہم چیلنج کرتے ہیں جادوگروں کو، جنوں کو، قبیلوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ پڑھنے والا محفوظ ہے، اور میں نے یہ پڑھ لیا، میں محفوظ ہوں، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں محفوظ ہوں، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اور اللہ کے فضل سے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے شیطان جو ہے وہ بازار بدل جاتا تھا، اس بازار میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ایمان مضبوط ہے ان کا۔ ایمان مضبوط تھا۔ تو یہ چیز پیدا کرنی ہے، ایمان مضبوط، توکل اللہ پہ۔ ہم اذکار کرتے ہیں اور یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہم محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں، تو پھر شیطان حملہ کرے گا ہی کرے گا، بالکل، پھر ہم پر حملہ ہوگا۔ تیسری جو وجہ ہے اللہ پر یقین نہ ہونا، اور اس کے بعد ایک وجہ فجر کی نماز نہ پڑھنا۔ اچھا، نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو اس کی گدی میں شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے، وہ گرے لگی رہتی ہیں۔ جب صبح اٹھتا ہے تو ایک گرہ جو ہے وہ اللہ کا نام لیتا ہے، گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ تو اس کی 3 گرہ کھل گئی، اور گرہ ہمیشہ جادو کی لگتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اللہ اس شر سے بچا جو گرے لگاتے ہیں۔ پتہ چلا گرے لگانے والے جو ہیں وہ شیطان ہیں، شیطان جادو کرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے وہ خوشحال سارا دن تر و تازہ رہتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا فرمایا سارا دن کاہل سست رہتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ سستی پکڑ لیتی ہے، سارا دن یہ اس شیطانی وسوسوں میں گزار دیتا ہے، کیونکہ شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے جادو جنات کے اثرات کی۔ اس کے بعد شیاطین کا ڈر دل میں رکھنا، پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اللہ سے نہیں ڈرنا، جنوں سے ڈرنا ہے۔ ہم مریضوں کو دعوت دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، وہ نہیں ڈریں گے، نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن ایک جن تھوڑا سا ڈرا دے تو یہ فوراً مسلح پہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ رب اس وقت یاد آتا ہے جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، مصیبت میں آتا ہے۔ اللہ نے یہ گلہ بھی کیا ہے قرآن میں
اذا مس الانسان ضر دعانی لجنبہ قاعدا او قائما، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کبھی ہمیں کھڑے ہو کے پکارتا ہے، کبھی بیٹھ کے، کبھی لیٹ کے، لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں یہ ایسا نشکرہ ہے، یہ اسی وقت بھول جاتا ہے جیسے اس کو تکلیف آئی نہیں۔ یہ ایک وجہ ہے، انسان جب شیطان کا ڈر دل میں ڈال لیتا ہے، اللہ کا ڈر ختم کر دیتا ہے تو اس پر شیطان حملہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ ملتا ہے، صحابی رسول جا رہے تھے، دیکھا پیچھے کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی اور انہوں نے دوڑ لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، واقعہ بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی تم کیوں ڈر گئے؟ تم اگر ادھر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ دیتے وہ چیز جو تھی وہ اس نے بھاگ جانا تھا۔ بالکل۔ تو پتہ یہ چلا اگر اللہ پر توکل اور یقین کر کے اللہ کا ڈر خوف دل میں رکھے اور شیطان سے ڈرنے کی بجائے انسان مضبوط ہو کر کھڑا ہو جائے، اللہ کا نام لے، شیطان دوڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ ایک سبب یہ بھی ہے جادو جنات کے حملے کا کہ انسان خود کو کمزور سمجھتا ہے اور شیطان سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مسنون اذکار نہ کرنا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ پڑھائی کرو محفوظ رہو گے، ہم نہیں کرتے، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتے، ہم واش روم جانے کی دعا نہیں پڑھتے، ہم اذکار صبح شام کے نہیں کرتے، تو پھر تو بھائی حملہ ہو گئے نا۔ ایک سبب یہ بھی ہے جادو جنات کے حملے کا۔ اس کے بعد گھر میں قرآن کی تلاوت کا نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ پتہ کہ چلا قبرستان وہ ہیں جہاں پر کچھ نہیں پڑھا جاتا، جہاں پر کوئی نہیں آتا، بالکل بیابان جگہ، ویران جگہ۔ میں گھروں میں قرآن پڑھا کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ، تو قرآن پڑھا جائے گا، شیطان دوڑ جائے گا، شیطان نہیں آئے گا تو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اور وہاں پر ہر چیز اس طرح کا جادو جنات کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور ایک سبب جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو دعائیں نہیں سکھاتے، پھر ہم شکایت کرتے ہیں جی بچے ہمارے ڈرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بچے پر سایہ ہو گیا، جادو ہو گیا، جنات ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ نے دعائیں سکھائی ہیں، اگر وہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہوتی تو کبھی مسئلہ نہ بنتا۔ صحابی فرماتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی بچہ کچھ یاد کرنے کے قابل ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس کو ایک دعا سکھاتے۔ وہ دعا کون سی تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں۔ یہ بھی ایک جادو جنات کے حملے کا سبب ہے۔ اور ایک جو وجہ ہے وہ آخری وجہ کہ ہم ہر بات جنوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اس سے شیاطین کو مضبوطی ملتی ہے، مضبوط ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تشریف فرما تھے، جا رہے تھے، سواری کو ٹھیڈا لگا، صحابی نے کہہ دیا شیطان کا برا ہو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی شیطان پر کیوں ڈال رہے ہو؟ فرمایا اللہ کا نام لو، جب تم شیطان کی طرف منسوب کرتے ہو شیطان موٹا ہو جاتا ہے، شیطان طاقتور ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اور جب تم اللہ کا نام لیتے ہو تو وہ مکھی کی طرح سکڑ کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان پر ہر چیز منسوب کرنا بھی شیطانی حملوں کو حملے ہونے کا سبب ہے۔ تو جو بندہ ان باتوں پر عمل کرے گا وہ ان چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم